رہنمائیں بیٹھی ہیں سنسنی خیز اور افواہوں سے بچ کر ایک سنجیدہ اور انتہائی ہولناک خبر. جیسے میں نے پیچھے ایک ویلاگ میں آپ سے کہا تھا ہو بہو بالکل ویسے ہی ہوا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد, ان کے اس قتل کے بعد, ان کے اس کے اوپر ایک شدید قسم کی بمباری اور اس کے بعد نام و نشان مٹا دینے جیسے حملے کے بعد اب ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے. اب اگر ایران مزید ویٹ کرتا ہے تو آیت اللہ علی خامنائی کی باری ہے اور ڈائریکٹ اسرائیل نشانہ بنائے گا آیت اللہ علی خامنائی کو پورے ایران کو چھوڑ کر. وہ یہ کر سکتا ہے, اس نے یہ کر کے دکھایا ہے, چاہے وہ قاسم سلیمانی کی باری ہو, چاہے وہ اسماعیل ہنیہ کی باری ہو, یا اب کی بار سید حسن نصر اللہ کی باری ہو. اسرائیل نے یہ کر کے دکھا دیا. آئی ڈی ایف کا مکمل تیار تھا, یا تو وہ عبد المالک الحوثی کو نشانہ بناتے جو یمن میں بیٹھے ہوئے, یمن کی اس تحریک کے سربراہ بھی ہے, یا پھر سید علی خامنائی کو. لہٰذا یہی جس بات کا میں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا, پیشن گوئی کی تھی, آپ کے سامنے بتایا تھا, ایران ہیز نو ادر آپشن دین ٹو اٹیک اسرائیل, اور اب ڈائریکٹ بلا واسطہ جنگ کے میدان میں ایران اتر آئے. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. ایران نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغ دیے ہیں اور اب ایران اپنی آرمی کو اسرائیل سے 101 فیس کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ عین اس وقت ہو رہا ہے کہ جب یو ایس کے الیکشنز قریب ہیں, ٹرمپ یا پھر کمیلا میں سے کوئی ایک آئے گا اس بنیاد کو سمجھتے ہوئے کہ بائیڈن کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے اگر یہ ایران ورسز اسرائیل اینڈ امریکہ وار ہو جاتی. ایران کے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا کیونکہ ایران کا ایک ایکسس ہے جس کو ڈیمیج کیا ہے اسرائیل نے. ویسے ایران کے ساتھ تمام اسلامی ممالک جملوں میں لفظوں میں ہوں گے, مگر جب وار کی بات آئے گی آپ دیکھیے گا یہی میزائل روکنے کے لیے اسرائیل کی سراؤنڈنگ یعنی کہ اردن یا پھر اس طرف جارڈن, یہ تمام ممالک میزائل روک روک کے اسرائیل کے حوالے کر رہے ہوں گے کہ بھائی یہ لو, یہ آپ کی امانت ہے. اور اس صورتحال میں سمجھتا ہوں یہ کوئی دانستہ بات نہیں ہے, یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے کہ اتنی بڑی طاقت سے لڑ جائیں, مگر یہ ایمان کی بات ہے, یہ جرت کی بات ہے, یہ جذبے کی بات ہے. سچویشن بہت ٹف ہے. میرے پاس جو معلومات ہیں اس وقت ایران سے, میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں ایران کے حوالے سے, اس میں آپ نے دو باتوں کو مد نظر رکھنا ہے. اگر یہ وار جیسے کہ ہو گئی ہے ایران اینڈ اسرائیل, سو یہ ایران اینڈ اسرائیل وار نہیں ہے, یہ ایران ورسز اسرائیل امریکہ پلس 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 وار ہے جس میں نیٹو بھی انوالو ہوگی. اور اگر یہ نیٹو انوالو ہوتی ہے, امریکہ نے موو کرنا ہے, تو یاد رکھیے گا پیچھے سے رشیا تیار بیٹھا ہے اور چائنا بھی اپنے مووز کو شو کرے گا. اس سچویشن میں زیادہ ذمہ داری آئے گی ساؤتھ ایشیا میں موجود تمام کنٹریز کی. پاکستان کو اپنا کردار نبھانا پڑے گا اور اسرائیل کے حامی. ابھی کچھ عرصے پہلے, یہ آپ لوگوں کی نظروں سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, میں نے اپنی ویلاگنگ میں اس کا ذکر نہیں کیا, مگر میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, آپ تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی. اگر نہیں پہنچی تو آپ نے اس سے کنیکٹڈ رہنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. نیتن یاہو نے یو این او میں ایک اسپیچ کی تھی جس کو سننے کے لیے کوئی بھی نہیں موجود تھا. ساری یو این او بائیک آؤٹ کر کے باہر کی طرف چلی گئی کیونکہ وہ ایسے انسان کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی کہ جس کے ہاتھوں میں معصوم مظلوم فلسطینیوں کا خون ہے. مگر اس کے باوجود جو 10-12 کنٹریز بیٹھے رہے, ان میں سے ایک انڈیا اور امریکہ اینڈ پلس اینڈ پلس پلس, یعنی یہ جو لمیٹڈ کوانٹٹی میں لوگ بیٹھے اس میں, اے ہندوستان والوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے, یہ والی کہانی ہے. آپ کس طرح سے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ فلسطین کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ ایک سوال ہے ایک صحافی کا. یہاں پر انڈیا بیٹھا رہا اور پلس اینڈ پلس پلس اور باقی تمام کنٹریز انکلوڈنگ اسپین اینڈ ادر کنٹریز جو جسے ہم ویسٹ کہتے ہیں, ویسٹ نے بھی اسرائیل کا بائیک آؤٹ کیا یو این او میں. اس وقت کی سچویشن میں آپ سے اپڈیٹ کر رہا ہوں. آپ سے کچھ دیر بعد میں ایک اور ویلاگ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو زمینی حملہ ہے وہ کب ہوگا اور بحری حملہ کب ہوگا, کیونکہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ایران نے بائی ایئر تو وار کرنی ہے. اور بہت ہی کس بلاسٹک میزائل کی آپ کو انفارمیشن میں دوں گا. بلاسٹک میزائل ہوتے کیا ہیں, کہاں پہ وار شروع ہو رہی ہے, کس ریجن میں شروع ہو رہی ہے, اور کیا صرف ایران سے ہو رہی ہے. نہیں, ایکچولی اس طرف سے حزب اللہ یا لیبنان, اس طرف سے ایران, اور موسٹ پروبیبلی سیریا بھی اس وار میں اترے گا. سو ایک ٹف سچویشن ہے, ان ایکسپیکٹڈ ہے. پورے دنیا میں اس وقت الارم بج رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. امریکہ اس جنگ میں فرنٹ لائن پہ آتا ہے نہیں آتا, آپ نے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے. میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ تمام چیزیں ایز پر دا لیٹسٹ شیئر کروں گا. مگر اس عالمی جنگ کی جس کی میں نے پیشن گوئی کی تھی, جو لوگ پچھلے ویلاگ کو دیکھ رہے ہیں, اس کے حوالے سے ان کو تیار, ہوشیار اور بیدار رہنا چاہیے. اگر آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے یا آپ کی کوئی پلاننگ ہے, خبردار, اس وقت پوری دنیا میں جو جہاں ہے وہیں رہ جانے کا حکم ہے اور وہیں رہ جانے میں عافیت ہے. مگر ایک بہت بڑی بات,
पाकिस्तान और इंडिया का मूव क्या होगा इस हवाले से वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा। इस वक्त ईरान ने मिसाइल अटैक किया है जिसकी पेशन गोई मैंने आपसे पहले की थी, मगर अमेरिका ने सुबह के वक्त आज बता दिया था कि ईरान अटैक करेगा मिसाइल में। सो वो मिसाइल अटैक्स, ब्लास्टिक अटैक्स हो चुके हैं और सुनने में यह आया है कि हल्के फुल्के नहीं, बहुत भारी अटैक्स हुए हैं जिसमें इसराइल के कैपिटल तक को निशाना बनाया गया। यानी इसराइल की हलाकतें हुई हैं, ना सिर्फ उनकी सिक्योरिटी बल्कि उनके सिटीजन तक बात गई है। सो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये ओपन वॉर की कंडीशन होती है। अगर ये वॉर लैंड पे या वाटर में उतर गई है तो समझ लें कि अब कोई कसर बाकी नहीं रही है। दिस इज द मोस्ट टफेस्ट सिचुएशन, वी ऑल आर एक्साइटेड कि क्या होगा, मगर इस वक्त हर बंदा खौफजदा भी है क्योंकि बहुत से लोगों के रिश्तेदार ईरान में हैं, बहुत से लोगों के इराक के सफर में हैं, जियारतों पे गए हैं। इस वक्त सब कुछ हॉल्ट हो जाने जैसे। आप लोगों से दरखास्त है कि दुआ करें, परवरदिगार हक को साबित की तरफ रखे, हक की फतह हो और परवरदिगार मजलूमों की हिमायत में लड़ने वालों की मदद फरमाए। थैंक यू।